بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، نور الانوار صفحہ نمبر 18 کا آخری حصہ یا صفحہ نمبر 19 سمجھیے، وہاں سے شروع ہے. خاص کے حکم کی تفریعات چل رہی تھی جن میں سے 4 تفریعات گزر چکی ہیں. یاد ہے نا آپ لوگوں کو 4 تفریعات؟ ہاں، کیا کیا ہے بولو جلدی سے. تفریع نمبر 1 کیا ہے؟ تعدیل ارکان کی زیادتی کرنا جائز نہیں بحیثیت فرض کے. نمبر 2 ترتیب اور بھی دوسری چیزیں ہیں، خالی ترتیب کی تھوڑی ہے. ہاں، تسمیہ، نیت کا ہونا، فرض کے طور پر زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. تیسری نمبر سے کون سی تفریع تھی؟ طواف کے بارے میں، وضو کی شرط لگانا باطل ہے. اور چوتھی چیز آیت تربص میں طہر لینا باطل ہے. طہر لینا باطل ہے. دونوں کیا دیوانے سمجھتے دونوں. طہر لینا باطل ہے. دیکھو آگے دیکھیے. اب اس کے بعد مزید 3 تفریعات آگے ذکر کریں گے، لیکن بیچ میں 2 اعتراضات ہیں، اس کو ذکر کر رہا ہے. 2 اعتراضات. کیا ہے اعتراضات؟ پھر مصنف نے ذکر کیا ہے یہاں خاص کی تفریعات میں سے ان کے مذہب پر. مذہب بولتے ہیں اس کو، مسلک جس کو ہم بولتے ہیں نا، اس کو عربی میں مذہب بولتے ہیں. اور جس کو ہم اردو میں مذہب بولتے ہیں وہ دین ہے عربی میں. لکم دینکم ولی دین، لکم مذہبکم ولی مذہبی، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، مذہب کا مطلب مسلک، طریقہ، شریعت میں ایک خاص طریقہ. تو اپنے مذہب پر 7 تفریعات ذکر کی ہیں، 4 ان میں سے گزر چکی ہیں. ما تم الان، جو پوری ہو چکی ہے اب. احتشام کتنی تفریعات پوری ہو چکی ہیں؟ 4 پوری ہو چکی ہیں. وَثَلَاثٌ مِّنْهَا مَا سَيَجِيءُ، اور ان میں سے 3 وہ ہیں جو آ رہی ہیں، جو آ رہی ہیں. وَأَوْرَدَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةِ بِاعْتِرَاضَيْنِ، اور لایا ہے، وارد کیا ہے ان 4 اور 3 کے درمیان 2 اعتراضوں کو شافعی کے. امام شافعی کے 2 اعتراضات اور ان کے جوابات وہ 4 اور 3 کے بیچ میں رکھے ہیں. حالانکہ ایسا بھی کر سکتے تھے، پورے کے ساتھ تفریعات ذکر کرنے کے بعد یہ 2 اعتراضات ہیں اس کے جوابات ہیں ذکر کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کرے، اب تک تم تفریعات سنو نا، اب تھوڑے جوابات سنو، پھر اس کے بعد تفریعات پہ چلتی رہی گاڑی. پھر تفریعات کی سمجھ میں آ گیا نا سب. امام شافعی کے 2 اعتراض ہیں ہم پر، مع جوابہما علی سبیل الجمل المعترضہ، جمل المعترضہ، ان کے جواب پر جملے معترضہ کے طریقے پر. جملے معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بریکٹ، پہلے سے بات چلتے چلتے بیچ میں اچانک کچھ یاد آ گیا، بریکٹ میں وہ بات بول دیے، پھر آگے پرانی بات کنٹینیو کرے، اس کو جملے معترضہ بولتے ہیں عربی میں. فقال، تو فرمایا، ومحللیۃ الزوج الثانی، زوج الثانی، محللیہ سمجھ میں آ گیا نا، حلال کی ہوئی. محللیہ کیا ہے؟ حلال کی ہوئی. زوج الثانی، شوہر ثانی سے حلال کی ہوئی، رسیلا کی حدیث سے ہے، نہ کہ اللہ کے قول حتی تنکح زوجا غیرہ سے. شوہر ثانی سے حلال کی ہوئی کی حدیث سے ہے، نہ کہ اللہ کے قول حتی تنکح زوجا غیرہ سے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو مہمان بنا کے اجازت دی گئی ہے بیٹھنے کی، ان کی طرف ان کی طرف دیکھتے ہوئے مذاق کرنے کی نہیں. سمجھیے، آرام سے بیٹھو. جملے معترضہ کے طریقے پر. کیا کے طریقے پر؟ ہاں، شوہر ثانی کی حلال کی ہوئی اوسیلا کی حدیث سے، نہ کہ اللہ کے قول حتی تنکح زوجا غیرہ سے. وهو جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب شافعی، اور وہ سوال مقدر کا جواب ہے. یہ عبارت جو ہے سوال مقدر کا جواب ہے جو وارد ہوتی ہے ہم پر امام وارد ہوتی ہے، وارد ہوتا ہے، جو سوال وارد ہوتا ہے ہم پر امام شافعی کے جانب سے، امام شافعی کی جانب سے. امتحان میں عام طور پر یہ عبارت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوال اور جواب وضاحت سے لکھو. سمجھ گئے نا؟ اتنی عبارت دے دے کہ یہاں پوچھتے وَهُوَ جواب سؤال مقدر يرد علينا، اتنا دے کے بولتے کہ یہ سوال مقدر اور اس کا جواب دونوں کے دونوں تفصیل سے چاہیے. اب آپ کو جو ہے پوری عبارت لکھنا پڑتا. سمجھ گئے؟ ہاں. امام شافعی کی جانب سے تقریر السؤال، پہلے سوال سمجھنا ہے. تقریر السؤال بولے تو پہلے سوال سمجھنا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے، لا بد فیہ من تمہید مقدمۃ، سوال کی تقریر ضروری ہے اس میں ایک مقدمے کی تمہید، یعنی سوال سمجھنے کے لیے پہلے مقدمہ باندھنا ہے.
سوال سمجھنے کے لیے بغیر مقدمہ سمجھے کہ آپ سوال پورا سمجھ نہیں سکتے. کیا ہے مقدمہ دیکھیے. وہی تفسیر ان الزوج ان طلق امراته ثلاثا کہ بے شک شوہر نے اگر طلاق دی ہو اپنی بیوی کو 3، جیسا کہ میں سنا ابھی. وَنَكَحَ زَوْجًا آخر اور اس عورت نے کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا، کسی اور شوہر سے. ثم طلقها الزوج الثاني اور زوج ثانی نے اس کو کیا کری بھائی؟ زوج ثانی نے اس کو طلاق دے دیا. وَنَكَحَ الزوج الاول اور پھر اس سے نکاح کر لیا شوہر اول نے، اس سے نکاح کر لیا شوہر اول. يملك الزوج الاول مرة اخرى 3 تطليقات مستقلة تو شوہر اول مالک ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ میں 3 مستقل طلاقوں کا بالاتفاق. سمجھ میں آ گیا نا. یہ سوال اور جواب جو ہے دوسرا ہے. اس سوال اور جواب میں کیا بولتے ہیں مصنف؟ سب سے پہلے ایک تمہید مانتے ہیں. وہ تمہید سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے اس کو شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اس کو وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد شوہر کیا ہو گیا؟ بیوی الگ ہو گئی، عدت گزار لی، عدت گزار کسی اور سے نکاح کر لی. اس نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ گزار کے اس کے بعد جو ہے ایک وقت آیا طلاق دے دی. سمجھ میں آ گیا نا. ایک وقت آنے کے بعد طلاق. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں پھر سے شوہر اول سے نکاح کر لی. کب ہو سکتا ہے وہ؟ اس سے وقت گزارنے کے بعد ہی نا. وتی کے بعد جو ہے پھر انہیں شوہر اول کے پاس پھر آ کے نکاح کر لی عدت گزار کے. کب؟ اگر پہلے سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، پہلے سے اب دوبارہ اس نے جو ہے کسی اور شوہر سے گھومتے ہوئے یہاں آ گئی، پھر جو ہے ابھی بھی 3 طلاقیں اس کو باقی رہتی ہیں. ابھی بھی اب اگر شوہر کسی وجہ سے ایک آدھ طلاق دے دیا تو انہیں مغلظہ نہیں ہوتی، انہیں یا 2 طلاقیں بھی دیا تب بھی مغلظہ نہیں ہوتی. پھر سے سیکنڈ بھی بن کے آنے کے بعد 3 طلاقیں اب دیا تو مغلظہ ہوتی ہے. یہ بالاتفاق ہے. اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے شافعی کے درمیان اور احناف کے درمیان. امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں، احناف بھی یہی فرماتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک بات یہ ہو گئی تمہید سمجھ، سوال کی تمہید. دوسری بات وَإِن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ اور اگر اس نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو 3 سے کم، ما دون الثلاث بولے تو 3 سے کم، من واحدۃ او اثنین 1 یا 2، وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخر اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، ثم طلقها الزوج الثانی پھر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا اور اس سے نکاح کر لیا شوہر اول نے، اس سے نکاح کر لیا. یہ دوسری شکل ہے. پہلی شکل کیا تھی؟ پہلے 3 طلاقیں دیا تھا شوہر اول، پھر کسی اور شوہر سے نکاح کر لی، انہیں بھی طلاق دے دیا، پھر انہیں واپس آئی پہلے شوہر کے پاس. ایک شکل ہو گئی. دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں نہیں دیا، 1 دیا یا 2 دیا، اس کے بعد جو ہے دونوں الگ الگ ہو گئے، انہیں عدت گزار لی، کوئی اور رشتہ آیا شادی کر لی، پھر وہ شوہر کے ساتھ بھی وقت گزار رہی تھی، پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دیا، اس کے بعد انہیں طلاق دیا. پھر اس کو یاد آیا اب میں کہاں جاؤں، چلو پہلے شوہر سے نکاح کر لوں گی، پھر آپ پہلے شوہر کے پاس آ گئی. یہاں تک سمجھو. تو وَنَكَحَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ شوہر اول نے اسے نکاح کر لیا. فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ مَا بَقِيَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ. ان محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی کے پاس مالک ہوتا ہے شوہر اول اس وقت. سمجھ میں آ گیا؟ کس کے پاس؟ محمد کے پاس اور شافعی کے پاس مالک ہوتا ہے شوہر اول اس وقت ما بقی من الاثنین او واحد جو کچھ باقی ہیں 2 یا 1. پہلے اگر 1 دیا تھا تو اب سیکنڈ ٹائم پہ اس کا پرانا جو شوہر اب نیا شوہر بنا سو، پہلے اگر 2 طلاقیں دیا تھا تو اب صرف 1 دے سکتا. 1 دیتے ہی کیا ہو جاتا؟ مغلظہ ہو جاتی ہے. اب اگر پہلے 1 دیا ہوا تھا تو اب سیکنڈ ٹائم پہ 2 دے سکتا. تو گویا کہ یہ دونوں حضرات بیچ کا جو شوہر آیا اور گیا وہ کلادم مانتے ہیں. وہ یہ ایسے ہی ہے، انہیں طلاق دیا تھا بعد میں واپس لے لیا، ایسے ہی مانتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. لیکن حنف کیا بولتے ہیں دیکھیے، یعنی ان طلقها سابقا واحدا اگر اس نے طلاق دے دیا ہے پہلے 1 فیملک الان ان یطلقها اثنین تو اب مالک رہے گا کہ طلاق دے اس کو 2 اور وہ مغلظہ ہو جاتی ہے. تصیر مغلظہ وہ مغلظہ ہو جاتی ہے. وان طلقها سابقا اثنین یملک الان ان یطلقها واحدا اور اگر اس کو طلاق دیا تھا پہلے سابقا ملے گا پہلے گزرے ہوئے زمانے میں 2 مالک ہوتا ہے اب کہ اس کو طلاق دے 1 لا غیر اس کے علاوہ نہیں. 1 دیتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مغلظہ ہونے ہو جاتی ہے. 3 طلاقیں پڑ گئی، پہلے کے 2 ہو گئے.
وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مالک ہوتا ہے شوہر اول، مالک ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے 3۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دوسرے شوہر کے پاس گئی نا، جیسے ہی دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے وہ شوہر اس کو فریش بنا کے واپس پہلے شوہر کے پاس دھکیل دیا، یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شوہر اول مالک ہوتا ہے کہ طلاق دے اس کو 3، اور یکون ما مضى من الطلقۃ والطلقتین حدرا، اور ہو جاتی ہے وہ جو گزر چکی ہے، یعنی ایک طلاق اور 2 طلاق ہے بیکار، حدرن مانے بیکار، پہلے جو ایک دیا تھا یا پہلے جو 2 دے چکا تھا وہ کیا ہوگی؟ بیکار ہوگی، اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہے گی، دوسرے شوہر سے ہو کر انہیں واپس آتے ہی بالکل فریش ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ لأن الزوج الثاني يكون محللا إياها، محللا، اس لیے کہ شوہر ثانی نے اس کو حلال کر دیا ہے شوہر اول کے لیے، شوہر ثانی نے اس کو تو محلی لیت الزوج الثانی ہے، وہ محلی لیت الزوج الثانی، زوج ثانی کا حلال کرنے والا ہونا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شوہر ثانی اس کو حلال کرنے والا ہے شوہر اول کے لیے، بحل جدید، نئے حلت کے ساتھ، وینہدم ما مضى من الطلقۃ والطلقتین والطلقات، اور منہدم ہو جاتی ہے مطلب سب ڈھہ جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتی ہیں جو کچھ گزر چکی ہیں، چاہے وہ 1 طلاق ہو، چاہے 2 طلاقیں ہو، چاہے 3 طلاق۔ امام شافعی کے پاس کیا تھا؟ 3 طلاقیں تو بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن 1 یا 2 ہوگی تو وہ ویسی رہتی ہے، سیف۔ آیا سمجھ میں؟ یہ تمہید تھی، یہ کیا تھی؟ اب یہ تمہید کو سمجھ میں یہ دونوں مسئلے آ گئے، اس کے بعد سے اب اعتراض سمجھو۔ فاعترض علیہ شافعی، شافعی نے اعتراض کیا ہے، اب شافعی نے بأن المتمسک فی هذا الباب هو قوله تعالی، کہ دلیل اس باب میں، جس سے دلیل حاصل، متمسک فرد ہوتا ہے، متمسک دلیل، سمجھ میں آ گیا نا؟ بے شک متمسک اس باب میں یعنی دلیل اس باب میں وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ وہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اگر اس کو طلاق دے تو نہیں حلال ہے اس کے لیے بات یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے، دلیل میں یہ حتیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں احناف پر اعتراض کرنے کے لیے، حتیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کے لیے واسطے آتا ہے، انتہا کے لیے آتا ہے، حتیٰ کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے۔ دیکھیے وَكَلِمَةُ حَتَّى لَفْظٌ خَاصٌ، اور کلمہ حتیٰ خاص لفظ ہے، کلمہ حتیٰ خاص وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَایَةِ وَالنِّہَایَةِ، وہ وضع کیا گیا غایت اور نہایت کے معنی کے لیے، وہ وضع کیا گیا ہے۔ فَيُفْهَمُ أَنَّ نِكَاحَ الزَّوْجِ الثَّانِي غَایَةً لِلْحُرْمَةِ الْغَرِیزَةِ الثَّابِتَةِ بِالطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، تو سمجھا جاتا ہے کہ شوہر ثانی کا نکاح کرنا، سمجھا جاتا ہے کہ ثانی کا نکاح کرنا حرمت غلیظہ کی انتہا ہے، شوہر ثانی کا نکاح کرنا حرمت غلیظہ کی انتہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حرمت غلیظہ جو 3 طلاقوں کی وجہ سے بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے، اس کے انتہا کے لیے یہ حد آیا ہے۔ اچھا اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی تو پھر حتیٰ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہو سکتا، یعنی انتہا ہوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَأْثِيرَ لِلْغَایَةِ فِي مَا بَعْدَهَا، اور غایت کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی اس کے ما بعد میں، غایت کی کوئی تاثیر اس کے ما بعد یعنی 3 سے کم میں، سمجھ میں آ گیا؟ فَلَمْ يُفْهَمْ أَنَّ بَعْدَ النِّكَاحِ يَحْدُثُ حِلٌّ جَدِيدٌ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، تو نہیں سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد وہ پیدا ہوگا نیا حل شوہر اول کے لیے، ایسا سمجھ میں اس سے نہیں آتا، ایسا سمجھ میں نہیں آتا، صرف حتیٰ سے سمجھ میں آتا ہے کہ حرمت غلیظہ کی انتہا ہو گئی ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسرے شوہر نے پہلے شوہر کے لیے حلال کر کے دیا ہے، ایسا آتا کیا یہاں پہ؟ نہیں آتا، بس حرمت غلیظہ ختم ہو گئی، تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بعد والی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ یہاں سے کیسے نکالے کہ شوہر اول نے پہلے شوہر کے لیے حلال کر کے پیش کر دیا ہے تالے میں بیوی کو، شوہر ثانی نے پہلے شوہر کے لیے پیش کر دیا ہے، ایسا سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بولنا چاہتے ہیں۔
فلم یفہم تو نہیں سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد وہ حادث ہوتا ہے حل جدید کے ساتھ شوہر اول کے لیے پیدا کرتا ہے، یعنی حتیٰ پیدا کرتا ہے نہیں یحدث حل جدید، حل جدید پیدا ہوتا ہے، حتیٰ پیدا کرتا نہیں، حل جدید پیدا ہوتا ہے شوہر اول کے لیے. ففی ھذا ابطال موجب الخاص الذی هو حتیٰ، تو اس میں یعنی اس طرح کا قاعدہ یا اس طرح کی صورت بنانے میں موجب خاص کو باطل کرنا ہے جو کہ ہے حتیٰ. حتیٰ خاص ہے، خاص کے موجب یعنی انتہا کو باطل کر کے انتہا کے علاوہ بھی کوئی نئے معنی تلاش کر رہے ہیں آپ حتیٰ میں، انتہا کے علاوہ بھی کوئی نئے معنی تلاش کر رہے ہیں. فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد فيه المغيّ وهو الطلقات الثلاث ففيما لم يوجد المغيّ وهو ما دون الثلاث اولى. تو جب نہیں ہوگا شوہر ثانی حلال کرنے والا، جب نہیں ہوگا شوہر ثانی حلال کرنے والا ان چیزوں میں جس میں مغیّ پایا جاتا ہو اور وہ 3 طلاقیں ہیں، تو اس صورت میں جس میں مغیّ نہیں پایا جاتا، جس میں مغیّ نہیں پایا جاتا وہ 3 میں سے کم ہے، اس میں بدرج اولا شوہر ثانی حلال کرنے والا نہیں ہوگا، اس میں بدرج اولا شوہر ثانی حل جدید کے ساتھ حلال کرنے والا نہیں ہوگا. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد اگر شوہر ثانی کے پاس گئی، وہاں سے انہیں بھی طلاق دے دیا، پھر واپس آنے کے پھر پہلے شوہر سے نکاح کر لی، تو یہ حساب سے حتیٰ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف جو شوہر ثانی کیا کر دیا، خود بھی نہیں کرا یہاں پہ اثر، یہاں پہ اس اثر خود بھی نہیں. 3 طلاقیں دیے تو جو ہے انہیں کرتا تھا، اس کی حرمت غلیظہ کو منتہی کرتا تھا. یہ بولنا چاہتے ہیں کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ. لہذا وہ جو ہے اگر پہلے 1 دیا تھا تو اب 2 باقی رہتے، پہلے 2 دیا تھا تو اب 1 باقی رہتی ہے. اور احناف پہ اعتراض کیا ہے؟ احناف جو ہے حتیٰ کا ترجمہ شوہر ثانی حلال کرنے والا ہوتا ہے، ترجمہ کریں حتیٰ کا، کیا ترجمہ کرے ہیں؟ شوہر ثانی حلال کرنے والا بالکل نہیں ہوتا، ورنہ حتیٰ کے معنی غلط ہو جا رہے ہیں. یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے کس پر؟ احناف پر. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فلا یکون تو اولا اللہ یکون محللا، بدرج اولا وہ حلال کرنے والا نہیں ہوگا، تو فلا یکون الزوج الثانی محللا ایاہا، تو شوہر ثانی حلال کرنے والا نہیں ہوگا اس عورت کو حل جدید کے ساتھ شوہر اول کے لیے. شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حل جدید کے ساتھ حلال کرنے والا نہیں ہوگا. یہ ہے اعتراض. آ گیا سمجھ میں اعتراض؟ اعتراض اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر جواب بھی سمجھ میں آتا. جواب بہت آسان ہے، جواب بہت آسان ہے، حدیث اصلا. جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ کل سمجھیں گے اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتنے ہو گئے؟